بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں نے دو ویڈیوز بنائی تھیں جو خادم رضوی صاحب کا دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر۔ اس کے بعد بہت فیڈ بیک آیا، بہت لوگوں کا رد عمل آیا، بہت لوگوں نے تعریف بھی کی، بہت لوگوں نے گالیاں بھی تھیں، بہت لوگوں نے اپنی جو ان کی تربیت ہے اس کا اظہار کیا۔ لیکن ایک ایک بات جو میں نے پچھلی اپنی دو ویڈیوز میں ایک ایک بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ اس کا اظہار کیا دھماکہ خیز انٹرویو اب سامنے آیا ہے نور اللہ قادری صاحب کا، جو وزیر ہے مذہبی امور کے۔ انہوں نے مذاکرات کیے تھے تحریک لبیک کی جو انتظامیہ تھی، جو شورا تھی، جنہیں نامزد کیا تھا علامہ خادم رضوی صاحب نے، ان سے اب انہوں نے پورا پول کھول دیا ہے کہ مذاکرات میں کیا کچھ ہوا تھا، فوج نے کیا کردار ادا کیا تھا، کس کو جیل سے لایا گیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے۔ جی ہاں، جیل سے ایک شخصیت کو لایا گیا تھا اور وہ مذاکرات پھر کامیاب بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں عمل ہوگا نہیں ہوگا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک دھماکہ خیز انٹرویو نور الحق قادری صاحب کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ابھی تک آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو آپ ضرور جا کے دیکھیے دوبارہ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس ویڈیو میں جو آپ کو دھماکہ خیز انٹرویو نور الحق قادری صاحب کا بتانے جا رہا ہوں، انہوں نے جو اس کی تفصیل بتاؤں گا، انہوں نے جو ایک ایک بات کی ہے وہ میں نے اپنی پچھلی دو ویڈیوز میں کی تھی، میں نے اپنے ذرائع سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے ایک ایک بات بتائی تھی جو اب نور الحق قادری صاحب نے کنفرم کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ فوج نے اس میں کیا کردار ادا کیا تھا، عمران خان کو کیا پیغام بھجوایا گیا تھا۔ ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو کلک کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر دیجئے۔ بیل آئیکن کو بٹن کو کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی، جیسے ہی کوئی انسائیڈ انفارمیشن آئے گی، وہ آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے گی۔ فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، تاکہ جو بھی پردے کے پیچھے معاملات ہوتے ہیں وہ سب کی نالج میں آ سکے، سب کو پتہ لگ سکے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو دوستو، ہوا یہ کہ 15 تاریخ کو ایک لیاقت باغ راول پنڈی میں تحریک لبیک پاکستان جو ہے، جس کے علامہ خادم رضوی صاحب سربراہ ہیں، انہوں نے ناموس رسالت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے، گستاخانہ خاکے بنائے گئے تھے فرانس میں، اس کے حوالے سے احتجاج ایک کیا تھا، ایک جلسہ تھا جو کہ لیاقت باغ میں ہوا۔ وہ جلسہ چلا گیا، پھر جو فیض آباد تھا وہاں پر جو انٹرچینج ہے وہاں پر جا کے اس نے ایک دھرنے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دھرنے کو وہاں پر جانے کے لیے کس نے کہا تھا، باقاعدہ میں نے خادم رضوی صاحب کا وہ آپ کو شارٹ سنوایا تھا پچھلی ویڈیوز میں، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ میں بتا دوں گا کہ کون مجھے کس نے کہا کہ آپ فیض آباد جائیں۔ اب جو دھماکہ خیز انٹرویو وزیر مذہبی امور کا سامنے آیا ہے، اس کی تفصیلات اگر میں آپ کو بتاؤں، اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ نور الحق قادری صاحب نے کہا ہے کہ فیض آباد دھرنا جو پہلے ہوا تھا اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک ججمنٹ آیا تھا، ایک فیصلہ آیا تھا جو کہ تحریک لبیک پاکستان اور علامہ خادم رضوی صاحب کے خلاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ موجود ہے، لہٰذا جو بھی عمل درآمد ہوگا، جو بھی معاملہ ہوگا، وہ اس کی روشنی میں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ جو 4 نکاتی معاہدہ ہے، جو نور الحق قادری صاحب ہیں، وزیر مذہبی امور ہیں، انہوں نے کہا ہے بھائی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ ایک جو شک تھی، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس پہ عمل درآمد اسی دن ہو گیا تھا، پنجاب حکومت نے جو کارکنان تھے تحریک لبیک کے انہیں رہا کر دیا تھا۔ اور پھر جو 3 شکیں تھی مزید، جس میں تھا کہ جی فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے، فرانس کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ دوسری جو شکیں تھی ان پر اب نور الحق قادری صاحب نے کہا ہے کہ عمل نہیں ہو سکتا۔ جب ان سے پوچھا گیا، نور الحق قادری صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتائیے کہ فرانس کے جو سفیر ہیں انہیں ملک بدر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو مذاکرات ہوئے تھے تحریک لبیک کے ساتھ، اس مذاکرات میں جب تحریک لبیک کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی، اس میں جو عنایت صاحب تھے ان کو لایا گیا تھا جیل سے، عنایت شاہ صاحب کو جیل سے لایا گیا تھا۔ عنایت شاہ صاحب جو ہے وہ اہم رہنما ہے تحریک لبیک کے، انہیں ایک دن پہلے جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں ڈال دیا تھا، لہٰذا انہیں لایا گیا جیل سے عنایت صاحب کو، اور انہوں نے پھر مذاکرات کیے تھے۔
اس انٹرویو میں جو بی بی سی نے کیا ہے، عنایت کا بھی کیا ہے، عنایت صاحب کا بھی کیا ہے، اور جو نور الحق قادری صاحب ہے ان کا بھی کیا ہے، اس پہ ان دونوں نے بتایا ہے. نور الحق قادری صاحب نے جو میٹنگ ہوئی تھی، مذاکرات ہوئے تھے، اس میں کہا تھا کہ جو فرانس کے سفیر ہیں انہیں ہم ملک بدر نہیں کر سکتے، اس معاملے کو ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرتے ہیں تو جو دنیا میں تاثر جائے گا، بین الاقوامی سطح پر جو تاثر جائے گا وہ اچھا نہیں جائے گا پاکستان کا. اس کے علاوہ نور الحق قادری صاحب نے اس میٹنگ میں جو ملاقات ہوئی مذاکراتی تحریک لبیک اور حکومت کے، اس میں کہا کہ جو یورپی ممالک ہیں اس میں بھی پاکستانیوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اگر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کا ارادہ کیا ہے. حکومت، میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا، لوگوں نے بڑی گالیاں دی، لیکن فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کرے گی. اپنے سفیر کو جو کہ 3 مہینے سے تعینات نہیں ہے وہاں پہ، اسے فی الوقت تعینات نہیں کرے گی، لیکن جو اگلے جولائی تک میں نے کہا تھا کہ وہ تعینات ہو جائے گا. اس کے علاوہ فوج نے حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، ان سے مذاکرات کیے جائیں، ان سے بات کی جائے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مذاکرات کرے. لہٰذا جو پیر کی دوپہر کو یہ کمیٹی کے معاملات طے ہوئے، مذاکرات شروع ہوئے، اور رات کو تقریباً 8 بجے تک یہ معاملہ، یہ جو معاہدہ تھا وہ طے ہو چکا تھا. اس کے علاوہ جو نور الحق قادری صاحب نے، انہوں نے اپنے دھماکہ خیز انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے تھے یہ ایک وفاقی وزیر کا دفتر تھا، اس میں ہوئے تھے. عنایت صاحب نے بھی یہ بتایا کہ وہ ایک وفاقی وزیر کا دفتر تھا، وہاں پر یہ مذاکرات ہوئے تھے. اس کے علاوہ ان مذاکرات میں یہ طے ہوا تھا، یہ بات تحریک لبیک سے طے ہوئی تھی کہ ان جو نکات ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا، لیکن نور الحق قادری صاحب جو اب بات کر رہے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان نکات پر عمل درآمد نہیں ہوگا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جب یہ بات ہوئی ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، تو نور الحق قادری صاحب نے بتایا ہے کہ وہ چیمبر آف کامرس جو ہیں وہ ان سے بات کریں گے کہ جو فرانس کی مصنوعات ہیں ان کو امپورٹ نہ کیا جائے اور ان کا بائیکاٹ کیا جائے. لیکن پچھلی ویڈیو میں نے اپنے بتا دیا تھا کہ یہ معاملات اس طرح نہیں ہوتے. حکومت صرف اجازت دیتی ہے، جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس پہلے سے اجازت ہوتی ہے، وہ اس کو امپورٹ کرتی ہے اور وہ اس کی مصنوعات جو ہے وہ مارکیٹ میں لاتی ہے. اسی طرح نور الحق قادری صاحب نے بھی اب یہی کہا ہے کہ وہ جو چیمبر آف کامرس ہے، جو کہ کمپنیز کی ایک تنظیم ہے، ان کے ساتھ وہ بات کریں گے اور ان کو وہ کنونس کریں گے، لیکن وہ کبھی بھی کنونس نہیں ہوں گے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کریں. لہٰذا جب عنایت شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ اب جب لگتا یہ ہے کہ ان نکات پر عمل نہیں ہوگا تو تحریک لبیک پاکستان کیا کرے گی، خادم رضوی صاحب کیا کریں گے، تو عنایت صاحب نے کہا کہ ہماری شورا اس حوالے سے فیصلہ کرے گی. اور میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جنوری یا فروری میں ہو سکتا ہے کہ خادم رضوی صاحب دوبارہ اسلام آباد کا رخ کریں، وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے دوبارہ ایک بار پھر اسلام آباد آئیں. معاملہ یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن میں اس چینل پہ آپ کو دیتا ہوں ایک مستند انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، ذرائع سے بات کی جاتی ہے، بار بار بات کی جاتی ہے، 2-3 ذرائع سے بات کی جاتی ہے، پھر آپ کے سامنے انفارمیشن کو لایا جاتا ہے. اب نور الحق قادری صاحب نے اس سارے انفارمیشن کی تصدیق کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. امید ہے یہ ساری انفارمیشن نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ کیجئے، اپنی رائے دیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو کلک کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر دیجئے. فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے. آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، پردے کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے اس پلیٹ فارم پہ، کیونکہ جو خبر کی حقیقت ہے میری کوشش ہوگی وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں. مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.